اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے مجموعہ دعا صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 15۔ جب گناہوں سے معافی چاہتے یا اپنے عیبوں سے درگزر کی التجا کرتے تو یہ دعا کرتے: اے خدا، اے وہ جسے گناہگار اس کی رحمت کے وسیلے سے فریاد رسی کے لیے پکارتے ہیں، اور اے وہ جس کے تفضل و احسان کی یاد کا سہارا بے کس و لاچار ڈھونڈتے ہیں، اے وہ جس کے خوف سے عاصی و خطا کار نالہ و فریاد کرتے ہیں، اے ہر وطن آوارہ و دل گرفتہ کے سرمایہ انس، ہر غم زدہ و دل شکستہ کے غمگسار، ہر بے کس و تنہا کے فریاد رس، ہر راندہ و محتاج کے دستگیر، تو وہ ہے جو اپنے علم و رحمت سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اور تو وہ ہے جس نے اپنی نعمتوں میں ہر مخلوق کا حصہ رکھا ہے، تو وہ ہے جس کا عفو درگزر اس کے انتقام پر غالب ہے، تو وہ ہے جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے چلتی ہے، تو وہ ہے جس کی عطائیں فیض و عطا کے روک لینے سے زیادہ ہیں، تو وہ ہے جس کے دامن وسعت میں تمام کائنات ہستی کی سمائی ہوئی، تو وہ ہے جس کسی کو عطا کرتا ہے اس سے عوض کی توقع نہیں رکھتا، اور تو وہ ہے جو تیری نافرمانی کرتا ہے اسے حد سے بڑھ کر سزا نہیں دیتا۔ خدایا، میں تیرا وہ بندہ ہوں جسے تو نے دعا کا حکم دیا تو وہ لبیک لبیک پکار اٹھا۔ تو وہ میں ہوں، اے معبود جو تیرے آگے خاک مذلت پر پڑا ہے۔ میں وہ ہوں جس کی پشت گناہوں سے بوجھل ہو گئی، میں وہ ہوں جس کی عمر گناہوں میں بیت چکی، میں وہ ہوں جس نے اپنی نادانی و جہالت سے تیری نافرمانی کی، حالانکہ تو میری جانب سے نافرمانی کا سزاوار نہ تھا۔ اے میرے معبود، جو تجھ سے دعا مانگے، آیا تو اس پر رحم فرمائے گا تاکہ میں لگاتار دعا مانگوں، یا جو تیرے آگے روئے اسے بخش دے گا تاکہ میں رونے پر جلد آمادہ ہو جاؤں، یا جو تیرے سامنے عجز و نیاز سے اپنا چہرہ خاک پر ملے اس سے درگزر کرے گا، یا جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی تہی دستی کا شکوہ کرے اسے بے نیاز کر دے گا۔ وار الہ، جس کا دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اسے نا امید نہ کر، اور جس کا تیرے علاوہ اور کوئی ذریعہ بے نیازی نہیں ہے اسے محروم نہ کر۔ خدا بندہ، رحمت نازل فرماؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور مجھ سے روگردانی اختیار نہ فرما جب کہ میں تیری طرف متوجہ ہو چکا ہوں، اور مجھے نا امید نہ کر جب کہ تیری طرف خواہش لے کر آیا ہوں، اور مجھے سختی سے دھتکار نہ دے جب کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ تو وہ ہے جس نے اپنی توصیف اور رحم و کرم سے کی ہے، لہذا محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ تو نے اپنا نام درگزر کرنے والا رکھا ہے، لہذا مجھ سے درگزر فرما۔ بار الہ، تو میرے اشکوں کی روانی کو جو تیرے خوف کے باعث ہے، میرے دل کی دھڑکن کو جو تیرے ڈر کی وجہ سے ہے، اور میرے اعضاء کی تھرتھری کو جو تیری ہیبت کے سبب سے ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ سب اپنی بدعمالیوں کو دیکھتے ہوئے تجھ سے شرم و حیا محسوس کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تضرع و زاری کے وقت میری آواز رک جاتی ہے اور مناجات کے موقع پر زبان کام نہیں دیتی۔ اے خدا، تیرے ہی لیے حمد و سپاس ہے کہ تو میرے کتنے ہی عیبوں پر پردہ ڈالا اور مجھے چھپایا اور مجھے بدنام نہیں کیا، اور کتنی ہی برائیوں کا میں مرتکب ہوا مگر تو نے پردہ فاش نہ کیا، اور نہ میرے گلے میں ننگ و عار کی ذلت کا توق ڈالا، اور نہ میرے عیبوں کی جستجو میں رہنے والے ہمسایوں اور ان نعمتوں پر جو مجھے عطا کی ہیں حسد کرنے والوں پر ان برائیوں کو ظاہر کیا۔ پھر بھی تیری مہربانیاں مجھے ان برائیوں کے ارتکاب سے جن کا تو میرے بارے میں علم رکھتا ہے روک نہ سکیں۔ تو اے معبود، مجھ سے بڑھ کر کون اپنی صلاح و بہبود سے بے خبر، اپنے حظ و نصیب سے غافل اور اصلاح نفس سے دور ہوگا، جبکہ میں اس روزی کو جسے تو نے میرے لیے قرار دیا ہے ان گناہوں میں صرف کرتا ہوں جن سے تو نے منع کیا ہے۔
اور مجھ سے زیادہ کون باطل کی گہرائی تک اترنے والا اور برائیوں پر اقدام کی جرت کرنے والا ہوگا، جبکہ میں ایسے دوراہے پر کھڑا ہوں کہ جہاں ایک طرف تو دعوت دے اور دوسری طرف شیطان آواز دے، تو میں اس کی کارستانیوں سے واقف ہوتے ہوئے اور اس کی شر انگیزیوں کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، حالانکہ مجھے اس وقت بھی یقین ہوتا ہے کہ تیری دعوت کا معال جنت اور اس کی آواز پر لبیک کہنے کا انجام دوزخ ہے۔ اللہ اکبر! کتنی یہ عجیب بات ہے جس کی گواہی میں خود اپنے خلاف دے رہا اور اپنے چھپے ہوئے کاموں کو ایک ایک کر کے گن رہا ہوں، اور اس سے زیادہ عجیب تر تیرا مجھے مہلت دینا اور عذاب میں تاخیر کرنا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں تیری نظروں میں باوقار ہوں، بلکہ یہ میرے معاملہ میں تیری بردباری اور مجھ پر تیرا لطف و احسان ہے، تاکہ میں تجھے ناراض کرنے والی نافرمانیوں سے باز آ جاؤں اور ذلیل و رسوا کرنے والے گناہوں سے دستکش ہو جاؤں۔ اس لیے ہے کہ مجھ سے درگزر کرنا سزا دینے سے تجھے زیادہ پسند ہے، بلکہ میں تو اے معبود بہت گناہ گار، بہت بد صفات، بد اعمال اور غلط کاریوں میں بے باک، اور تیری اطاعت کے وقت سست گام، اور تیری تحدید و سرزنش سے غافل اور اس کی طرف بہت کم نگران ہوں۔ تو کس طرح میں اپنے عیوب تیرے سامنے شمار کر سکتا ہوں یا اپنے گناہوں کا ذکر و بیان سے احاطہ کر سکتا ہوں؟ اور جو اس طرح میں اپنے نفس کو ملامت و سرزنش کر رہا ہوں تو تیری اس شفقت و مرحمت کے لالچ میں، جس سے گناہ گاروں کے حالات اصلاح پذیر ہوتے ہیں، اور تیرے اس رحمت کی توقع میں جس کے ذریعے خطا کاروں کی گردنیں رہا ہوتی ہیں، بار الہا یہ میری گردن ہے جسے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے، تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور اپنے عفو و درگزر سے اسے آزاد کر دے۔ اور میری یہ پشت ہے جسے گناہوں نے بوجھل کر دیا ہے، تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور اپنے لطف و انعام کے ذریعے اس پشت کو ہلکا کر دے۔ بار الہا اگر میں تیرے سامنے اتنا روؤں کہ میری آنکھوں کی پلکیں جڑ جائیں، اور اتنا چیخ چیخ کر گریا کروں کہ آواز بند ہو جائے، اور تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں کہ دونوں پیروں پر ورم آ جائے، اور اتنے رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈیاں اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں، اور اس قدر سجدے کروں کہ آنکھیں اندر کو دھنس جائیں، اور عمر بھر خاک پھانکتا رہوں اور زندگی بھر گندا پانی پیتا رہوں، اور اس اسنا میں تیرا ذکر اتنا کروں کہ زبان تھک کر جواب دے جائے، پھر شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤں، تو اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے بخشے جانے کا بھی سزاوار نہ ہوں گا۔ اور اگر تو مجھے بخش دے جب کہ میں تیری مغفرت کے لائق قرار پاؤں، اور مجھے معاف کر دے جب کہ میں تیری معافی کے قابل سمجھا جاؤں، تو یہ میرے استحقاق کی بنا پر لازم نہیں ہوگا، اور نہ میں استحقاق کی بنا پر اس کا اہل ہوں، کیونکہ جب میں نے پہل تیری معصیت کی تو میری سزا جہنم طے پا گئی تھی، لہذا تو مجھ پر عذاب کرے تو میرے حق میں ظالم نہیں ہوگا۔ اے میرے معبود، جب کہ تو میری پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا نہیں کیا، اور اپنے لطف و کرم سے نرمی برتی اور عذاب میں جلدی نہیں کی، اپنے فضل سے میرے بارے میں حلم سے کام لیا، اور اپنی نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی، اور نہ اپنے احسان کو مقدر کیا، تو میری اس طویل تضرع و زاری اور سخت احتیاج اور موقف کی بدحالی پر رحم فرما۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے گناہوں سے محفوظ اور اطاعت میں سرگرم عمل رکھ، اور مجھے حسن رجوع کی توفیق دے، اور توبہ کے ذریعے پاک کر دے، اپنی حسن نگاہ تاج سے نصرت فرما، اور تندرستی سے میری حالت سازگار کر، اور مغفرت کی شرینی سے کام و دہن کو لذت بخش، اور مجھے اپنے کا
رہا شدہ اور اپنی رحمت کا آزاد کردہ قرار دے، اور اپنے عذاب سے رہائی کا پروانہ لکھ دے، اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں نجات کی ایسی خوشخبری سنا دے جسے واضح طور سے سمجھ لوں، اور اس کی ایسی علامت دکھا دے جسے کسی شائبہ ابہام کے بغیر پہچان لوں، اور یہ چیز تیرے ہماگیر اقتدار کے سامنے مشکل اور تیری قدرت کے مقابلے میں دشوار نہیں ہے۔ بے شک تیری قدرت ہر چیز پر محیط ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔